آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ ستمبر 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے تعلیم یا اذیت، طلباء کی خودکشی پر ایک نظر، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہے۔ جو ہی مسابقتی امتحان کا نتیجہ آتا ہے، طالب علموں کے ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس کے کاؤنسلنگ کے کیسز بڑھ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی آئے دن اخبارات خودکشی کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ خودکشی کرنے والے نوجوان ایک دن میں یہ فیصلہ نہیں لیتے، بلکہ اس کی ابتدا رفتہ رفتہ کئی سال پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے درمیان رہنے والے یہ معصوم ذہن نہیں جانتے کہ وہ کس ذہنی کرب سے گزر رہے ہیں۔ اس سے پہلے خودکشی کے عنوان پر کئی آرٹیکل ہادیہ میں شائع ہو چکے ہیں، تاہم یہ مضمون والدین کے لیے اپنے بچوں کی نفسیاتی اور ذہنی مدد کرنے کے طریقوں پر مبنی ہوگا۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ بچوں کی سماجی تنہائی یعنی سوشل الوفنس، بیزاری اور چڑچڑاہٹ پر والدین ابتدا سے توجہ دیں اور بچوں کی ذہنی ساخت کو اس مضمون کی مدد سے سمجھیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے مدد کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جو طالب علم خودکشی کرتے ہیں وہ خودکشی سے پہلے ہمارے درمیان ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت ان کی بدلتی کیفیت، مایوسی، انگزائٹی اور اسٹریس کو سمجھنے میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ صرف بچوں سے والدین توقعات لگائے رکھتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ معصوم بچوں کا ذہن دبا جا رہا ہے۔ کوئی بھی نوجوان ایک دن میں خودکشی کا فیصلہ نہیں کرتا، وہ رفتہ رفتہ ذہنی اعتبار سے مخدوش ہوتا رہتا ہے۔ جب مایوسی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تب اسے خیال آتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو سب سکون ہو جائے گا، یا میں اپنے والدین کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتا، والدین کا نام روشن نہیں کر سکتا، انہوں نے مجھ پر اتنا پیسہ ضائع کیا، مجھے شرم سے مر جانا چاہیے، میں سب پر بوجھ ہوں، میرے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے خیالات مستقل اسے گھیر لیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے کے ذہن میں ایسے خیالات کیوں بنتے ہیں؟ اس کے لیے بچے کے نیورولوجیکل سسٹم کو سمجھیے، بلکہ پہلے نیورون کو سمجھیے۔ عام فہم زبان میں اس کی تعریف یوں کی جائے گی: نیورون سسٹم وہ نظام ہے جس سے دماغ جسم کے تمام حصوں کو پیغامات بھیجتا ہے اور ان سے پیغام لیتا ہے۔ نیورون سسٹم دراصل ہمارے دماغ اور اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم کا وہ حصہ ہے جو پیغامات پہنچاتا ہے، ٹھیک ویسے جیسے موبائل میں سگنل یا کمپیوٹر میں وائرز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دماغ میں باریک وائرنگ نما جال ہوتا ہے جو پورے جسم کو سگنلز اور پیغام بھیجتا ہے۔ ہمارے جسم میں اربوں یعنی بلینز نیورون ہوتے ہیں۔ یہ ایسے خلیے یعنی سیلز ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور ہر وقت پیغام بھیجتے اور وصول کرتے ہیں۔ جیسے میں نے گرمی محسوس کی، نیورونز دماغ کو پیغام بھیجے گا۔ دماغ نے کہا ہاتھ ہٹا لو، نیورون ہاتھ کو پیغام بھیجے گا اور 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہاتھ فوراً ہٹ جائے گا۔ انہی نیورونز کو جب انسان سمجھ لیتا ہے تو دماغ میں ہونے والے پروگرامنگ کو سمجھ کر بچے کے دماغ میں اس طرح ہدایت بھی جاری یعنی ڈیٹا فیڈ کر سکتا ہے، اور اسی ہدایت کاری کی مہارت کو کمیونیکیشن اسکل کہا جاتا ہے۔ نیورون کے درمیان دماغ کے حصے ہوتے ہیں جس کے کام اور نام مختلف ہے۔ ایمگڈیلا یہ خوف اور جذبات کی نگرانی کرتا ہے اور نہایت فعال ہوتا ہے۔ پری فرنٹل کارٹیکس دماغ کے سامنے کا حصہ ہے جس کا کام فیصلہ سازی ہے۔ جب ایمگڈیلا اور پری فرنٹل کارٹیکس کے درمیان تال میل ختم ہو جاتا ہے تو ایک سٹریس ہارمون یعنی کورٹیسول جاری ہوتا ہے جو اندر ہی اندر انسان کے اعصابی نظام کو کمزور بناتا ہے۔ پری فرنٹل کارٹیکس فیصلہ سازی اور خود کنٹرول کا مرکز کی فعالیت کمزور ہو جاتی ہے۔ دماغ خودکار طریقے سے منفی خیالات پیدا کرتا ہے، مثلا میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ کوئی ضرورت ہے۔ تصویر میں موجود نیلا حصہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے۔ جب یہ اپنا کام بند کر دے تو اس میں حرکت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے امپلس کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے۔ سٹریس ہارمون جو کورٹیسول کو زیادہ جاری کرتا ہے آربیٹو فرنٹل کارٹیکس کے کام میں خرابی کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے نقصان اور فائدے کے درمیان توازن ختم ہو جاتا ہے۔ کورٹیسول کا مسلسل اخراج یادداشت اور جذبات کی نگرانی کرنے والا حصہ یعنی ہپوکیمپس کو سکڑتا ہے، اور سیروٹونن ڈوپامین دماغ میں اس کی سطح کم ہونے لگتی ہے، جسے نوریپینفرائن کہتے ہیں۔
وینٹرل اسٹرائٹم انعام اور خوشی کا مرکز کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کسی چیز میں خوشی نہیں ملتی۔ مرر نیورونز کی حساسیت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمدردی محسوس نہیں ہوتی۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب بچہ بہت چھوٹی عمر میں والدین کی لڑائی جھگڑے سنتا ہے، یا وہ مستقل موبائل استعمال کرتا ہے، یا پھر شرابی والد کی وجہ سے گھر ہمیشہ لڑائی جھگڑے مار پیٹ کی آماجگاہ بنا ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ شدید قسم کا جنسی استحصال ہوتا ہے۔ والدین بچوں کو امتحان کے گریڈز لانے یا مسابقتی امتحان میں کامیاب ہونے کی توقع ضرورت سے زیادہ لگا دیتے ہیں۔ اس کی وجوہات کو اس طرح ترتیب دیا جا سکتا ہے: نمبر 1، تعلیمی دباؤ یعنی ناکامی یا مقابلہ۔ نمبر 2، والدین یا اساتذہ کی توقعات۔ نمبر 3، معاشرتی تنہائی یا بولنگ۔ نمبر 4، معاشی یا گھریلو دباؤ۔ نمبر 5، خود کو الزام دینا۔ نمبر 6، مستقبل کی ہر صورت بدترین تصور کرنا۔ نمبر 7، تعلیمی دباؤ یعنی کوچنگ کلچر اور کوچنگ سینٹرز میں بچوں پر ضرورت سے زیادہ اسکور کا دباؤ بنانا۔ نمبر 8، ذہنی صحت کی کمی، غیر صحت مند غذائیں۔ نمبر 9، خاندان کی طرف سے زیادہ توقعات، رشتہ دار رزلٹ پوچھ کر بچے کی ذہنی حالت برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، سماجی امتیاز یعنی ذات پات صنف۔ نمبر 11، مالی مسائل۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نگہداشت کریں اور پرورش کا حق ادا کریں، اس سے غیر مشروط محبت یعنی انکنڈیشنل لو کریں۔ سب سے بڑا راز یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھا رویہ والدین کا ان کے گریڈز کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نتائج پر بات کرنے والے رشتہ داروں کو شٹ اپ کال دینا والدین کو آنا چاہیے، یہی چیز انہیں دباؤ کا شکار بناتی ہے۔ بچے کا مشاہدہ کریں کہ کیا وہ اسکول سے آ کر مایوس رہتا ہے، ٹیوشن کے دوران اپنے نتائج سے نا امید ہے، یا وہ موبائل کے استعمال کے سبب بے خوابی یا زیادتی نیند کا شکار، یا چیزوں سے اس کے دلچسپی کا ختم ہو جانا، یا باتوں میں وہ خود کو بیکار سمجھنے لگتا ہے اور خود کو بیکار محسوس کرتا ہے، ہر بات کو بہت زیادہ سوچتا ہے یا سوچنا بند کر دیتا ہے اور صرف منہ تکتا ہو، کسی کام کے کہنے پر غائب دماغ محسوس ہوتا ہو، زیادہ سوچنے والا بندہ ہو، بات بات پر خود کو الزام دیتا ہو اور مستقبل کی ہر تصویر بدترین تصور کرتا ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ مسلسل دباؤ یعنی ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ یہ علامتیں اسے مایوسی کے اندھیرے میں ڈھکیل رہی ہیں۔ ایسے بچے دیکھنے سے ہی محسوس ہو جاتے ہیں، وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، کسی سے ملنے سے گھبراتے ہیں، دوسروں سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا یا فزیکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اپنے نمبرات کے لیے ہر وقت شرمندہ رہتے ہیں۔ ذیل میں ہم مایوس بچوں کی کئی تنبیہی علامتیں بیان کر رہے ہیں جہاں والدین کو بغیر تاخیر کے کاؤنسلر سے مدد لینا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، غیر معمولی خاموشی یا جذباتی رد عمل۔ نمبر 2، موت کے بارے میں بات کرنا۔ نمبر 3، ذاتی اشیاء کا تقسیم کرنا۔ نمبر 4، کھانے سونے کے معمولات میں تبدیلی۔ نمبر 5، خاموش ہو جاتے ہیں، نظریں نہیں ملاتے، کسی سے ملتے نہیں۔ نمبر 6، گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، ہر سماجی جگہ سے بھاگنے لگتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر والدین فوری اپنے بچوں کو مذکورہ بالا حالت میں کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی مثلاً CBT دماغی کیمیکل کو متوازن کرنے کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ یعنی ڈاکٹری مشورے سے لے سکتے ہیں۔ ایسے بچے کو افراد اور خاندان کی خصوصی توجہ ملنی چاہیے، اسکول میں اچھے دوستوں کی صحبت اور سماجی مدد، رشتہ داروں سے تعاون ملنا چاہیے۔ ذہن سازی یعنی مائنڈفلنس اور ریلیکسیشن ٹیکنیک استعمال کریں۔ تعلیمی دباؤ بنانے یا کیریئر بنانے کے لیے بچوں پر دباؤ نہ بنائیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بھی طاقت اور استطاعت سے زیادہ دباؤ بندے پر نہیں ڈالتا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندوں کو بھی کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنا اللہ کو ناپسند ہے۔ والدین بچوں پر توقع کا اتنا بوجھ ڈالتے ہیں اور یہ سمجھے بغیر کہ بچہ زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے، نتیجہ بے شمار خودکشی کے واقعات درج ہوئے ہیں۔ سدھارتھان کیرلا کے 20 سالہ ویٹرنری طالب علم کو کیرلا یونیورسٹی کے ہاسٹل کے واش روم میں لٹکا ہوا پایا گیا۔ خودکشی سے پہلے اس پر فکسی طرز کا ریگنگ کرنے کا الزام لگا اور اس کے نتیجے میں شدید تشدد ہوا تھا۔ 18 طلباء کے خلاف کیس درج کیا گیا۔ ویکیپیڈیا 2022 میں کوٹا کے 17 سالہ ایک طالب علم نیٹ امتحان کی تیاری کر رہا تھا، اس نے خودکشی کی۔ یہ کوٹا میں اس سال کا 12واں ایسا واقعہ تھا جہاں 2023 میں 24 طلباء نے خودکشی کی تھی۔ دی ٹائمز آف انڈیا 2022 میں یونیورسٹی بنگلور 21 سالہ بی ٹیک طالب علم کرسالا راہل نے 4 منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کی۔
الزام تھا کہ اسے امتحان میں دیر کی وجہ سے امتحان میں نہ بیٹھنے دیا گیا۔ یونیورسٹی اور UGC نے تحقیقات شروع کی۔ ویکیپیڈیا فروری 2025 بھونیشور نیپالی بی ٹیک تیسری سالہ طالبہ پرکرتی لامسال کو ہراسانی اور بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ انتظامیہ کی مبینہ غفلت کی وجہ سے اس نے خودکشی کی۔ اس واقعے نے یونیورسٹی میں شدید احتجاج اور نیپالی طلباء کی بے دخلی کا سبب بنا۔ ویکیپیڈیا reddit.com 12 فروری 2025 ترووننتپورم +1 کا طالب علم بینسن ابراہیم کا اپنے اسکول میں جسمانی تناؤ کی وجہ سے خودکشی کرنے والا واقعہ سامنے آیا۔ ان کے والدین نے تنازع میں ملوث اسکول کلرک کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ reddit.com گوا بٹس آتھرو دیسائی مارچ 2025 20 سالہ طالب علم آتھرو دیسائی نے امتحانات کے دوران ہاسٹل کے اندر خودکشی کر لی۔ وجہ واضح نہیں، لیکن تعلیمی دباؤ کا شبہ ظاہر کیا گیا۔ reddit.com اتر پردیش مارچ 2025 کلاس 9 کی 17 سالہ ریا پرجاپتی نے امتحان میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کی، کیونکہ 800 روپے واجب فیس نہ ہونے پر اسکول نے اسے داخلہ کارڈ نہ دیا اور عوامی طور پر توہین کی۔ الہ آباد میں 2025 20 سالہ بی ٹیک گریجویٹ نکیش کمار روہی داس کو ہاسٹل میں لٹکا ہوا پایا گیا۔ ان کی آخری سیمسٹر کا امتحان آنے والا تھا، کوئی خودکشی کا نوٹ نہیں ملا، تحقیقات جاری ہے۔ دا ٹائمز آف انڈیا گریٹر نوئیڈا کی 19 سالہ بی ٹیک اسٹوڈنٹ جو امتحان میں نقل کرنے کے الزام کے بعد ذہنی دباؤ کی وجہ سے خودکشی کر گئی۔ پولیس نے کالج انتظامیہ کے خلاف دفعہ برائے خودکشی پر ابھارنے کا کیس درج کیا۔ دا ٹائمز آف انڈیا بہار کے 18 سالہ طالبہ سہانی راؤت کو خاندان کے پرانے گھر میں لٹکا ہوا پایا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں ممکنہ رومانی تعلق کو اس واقعے کی وجہ قرار دیا گیا۔ دا ٹائمز آف انڈیا ترچی ماڈل اسکول تمل ناڈو کی ایک کلاس 12 لڑکا بی یوراج اور ایک لڑکی پہلے واقعے نے اسکول کے ہاسٹل میں خودکشی کی۔ انتظامیہ نے مشاورت اور تناؤ کم کرنے کے پروگرام شروع کیے۔ دا ٹائمز آف انڈیا شادرہ نوئیڈا کی BDS کی طالبہ نے ہاسٹل روم میں خودکشی کی اور ایک نوٹ میں 2 فیکلٹی ممبران پر ہراسانی کا الزام لگایا۔ دونوں گرفتار اور معطل کیے گئے۔ دا ٹائمز آف انڈیا اسی طرح 21 سالہ BSc طالبہ نے آن لائن لوڈو گیم میں 5 لاکھ سے زیادہ ہارنے کے بعد خودکشی کی، نوٹ ملا، عدالتی تحقیقات جاری ہے۔ دا ٹائمز آف انڈیا اگست 2025 میں پوری اڑیسہ کی 15 سالہ لڑکی نے دہلی ایمس میں جل کر موت پائی۔ اہل خانہ نے یہ خودکشی قرار دیا، جبکہ سیاسی جماعتوں نے قتل کا دعویٰ کیا۔ تحقیقات کے مطالبے جاری ہے۔ دا ٹائمز آف انڈیا کوٹا راجستھان کا 17 سالہ طالب علم کئی مہینوں سے نیٹ کی تیاری کے دباؤ میں تھا۔ ایک نوٹ میں لکھا کہ وہ اپنی کارکردگی سے ناخوش ہے۔ اس واقعے کے بعد طلباء کے لیے نفسیاتی مدد اور بریک دینے کی مہم شروع ہوئی۔ حیدرآباد کا 14 سالہ طالب علم آن لائن گیم میں رقم خرچ کر بیٹھا تھا۔ جب والدین نے منع کیا تو شدید دباؤ کا شکار ہو کر خودکشی کر لی۔ آن لائن اعلان جاری کیا۔ دہلی یونیورسٹی کے 20 سالہ گریجویشن کے طالب علم نے ڈپریشن اور احساس تنہائی کے باعث اپنی جان لے لی۔ دوستوں نے بتایا کہ وہ مسلسل ذہنی دباؤ میں تھا۔ بچوں میں تعلیمی دباؤ کے بجائے والدین کو سوچنا چاہیے کہ بچے ہنستے کھیلتے پڑھیں۔ مطالعے کے دباؤ، نفسیاتی تناؤ، امتحانی دباؤ، سماجی توہین اور خاندانی دباؤ خودکشی کے اہم عوامل رہے ہیں۔ نیز آن لائن گیمز کے مالی نقصان نے نوجوانوں پر شدید اثرات مرتب کیے ہیں۔ اساتذہ کی جانب سے ہراسانی یا امتیازی رویہ بھی خودکشی کی طرف لے جانے والا رویہ ہے۔ ریاستی اور ادارتی سطح پر نفسیاتی مشاورت، سپورٹ یونٹ اور قانونی کارروائیوں کا زور اب بڑھا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔